کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ۔ معزز سامعین، ایک ہفتے کے بعد وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے پاس بہت زیادہ مال ہو گیا ہے، اتنا مال ہو گیا کہ گھر میں سب کے پاس نئے بستر بن گئے، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور اسی کے درمیان جو مسلمان کنجوس ہے، جو مسلمان بخیل ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی نے وعید سنائی، ان کو تنبیہ کی ہے، ان کو خبردار کیا گیا کہ تم نماز پڑھتے ہو، کنجوسی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، بخیلی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ضرورت مند، محتاج، غریب، مسکین، یتیموں پر تم اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو، اپنے ماں باپ پر پیسے خرچ نہیں کرتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو، دیگر ضروریات کی جگہ اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرتے ہو، کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی نماز قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ تم بخل سے یہاں تک کہ تم بخل اور کنجوسی کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ تم ان دونوں بیماری سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ جب تم کنجوسی سے اور بخیلی سے توبہ کر لو گے، جس دن تم نے اس بیماری سے توبہ کی، اللہ فرماتے ہیں اسی دن سے تم میرا محبوب بن جاؤ گے، اور میرے نزدیک اور میری نظروں میں تم محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاؤ گے۔ کنجوسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، بخیلی کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کی جو ضرورتیں نہیں ہوتی ہے، پھر وہ اس پر فضول خرچی کرتے ہیں، مال کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سے بھی منع فرمایا اور کنجوسی سے بھی منع فرمایا، فرمایا کہ درمیانی روی اختیار کرنی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جاگیر، کتنے بڑے مالدار تھے، کتنے بڑے حکمران تھے، اپنے دور کے شہزادے تھے۔ آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو وہاں کے بینک میں سب سے بڑا بینک اکاؤنٹ جن کا ہے، وہ آج بھی اور آج کے ڈیٹ میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ چلتا ہے۔ جتنے ان کے باغات ہیں، جتنے ان کے جنگلات ہیں، ان کی جو آمدنی ہے اس بینک میں جمع ہوتی ہے، اور اس آمدنی سے دنیا کے مختلف ملکوں میں غریبوں تک پیسہ بھیجا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایسا ہی حضرت عثمان بن عفان کو سخی کا لقب نہیں مل گیا، بلکہ وہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی کہ آج بھی غریبوں کو ان کے پیسوں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ آج بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے، وہ آج کے ڈیٹ میں بھی اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، عثمان بن عفان کے جو کھاتے میں پیسہ جمع ہو رہا ہے اس سے غریبوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ حاتم طائی کو بھی آپ لوگوں نے جانتا ہوگا۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی سخی تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر آپ کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، اس لیے نہیں کہ تم عیاشی کرتے پھرو، اس لیے نہیں دی ہے کہ تم شرابیں پیتے پھرو، اس لیے نہیں دی ہے کہ تم بہت زیادہ مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر کے غریبوں کے کپڑوں پر کیچڑ اچھالتے ہوئے چلے جاؤ، اس لیے یہ دولت نہیں دی ہے کہ تم
اچھے کپڑے پہن کر کے، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن کر کے غریبوں سے ہاتھ ملانا چھوڑ دو، غریبوں کو اپنے پاس بلانا چھوڑ دو، غریبوں کو اپنے قریب بیٹھانا چھوڑ دو، ان کے دعوت میں جانا چھوڑ دو، ان کو اپنے دعوت میں بلانا چھوڑ دو۔ اس لیے یہ دولت نہیں دی ہے کہ تم پلیٹ میں آدھا کھانا کھاؤ اور آدھا کھانا چھوڑ دو۔ یاد رکھو اللہ نے آپ کو یہ دولت اس لیے دی ہے تاکہ تم اس دولت کے ذریعے سے اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرنے کے لیے، امداد کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ نے آپ کو یہ دولت دی ہے۔ ایک غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو چاول یا روٹی یا کھانے پینے کی چیزیں جو ضائع اور برباد ہم کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر کے جو ہم پھینک دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لائے تو گھر میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے روٹی کو اٹھایا، پھر اپنے ہاتھ سے جھاڑا اور اس روٹی کو اللہ کے نبی نے تناول فرمایا، اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا۔ اما عائشہ وہی موجود تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی اور تاریخی بات بتائی، فرمایا کہ عائشہ یہ رزق عزت دار چیز ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ رزق عزت دار چیز ہے، اگر کسی سے ایک مرتبہ چھن جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اگر جو رزق کی عزت نہیں کرتے، ایک مرتبہ اگر اللہ نے چھین لیا تو پھر زندگی بھر پچھتاؤ گے، کبھی وہ رزق اللہ واپس نہیں کرے گا۔ جو لوگ رزق کی بے قدری کرتے ہیں، جو لوگ دولت کی بے قدری کرتے ہیں، پھر یہ اس کے پاس واپس نہیں آتا، چونکہ عزت ہی کا معاملہ پوری دنیا میں پھنسا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ ایک شخص یمن سے چل کر کے آیا، اس کے اوپر 3000 دینار قرض ہو گیا تھا، اور 3000 دینار اس دور میں بڑی رقم ہے، اور آج کے دور میں یوں سمجھیے کہ 30,000 کروڑ۔ گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس کے اوپر 3000 دینار قرض ہو گیا۔ سیدھا مدینہ منورہ پہنچا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، اس وقت بادشاہ تھے، حکمران تھے، اور جا کے وہ پہنچے اور فریادیں کرنی شروع کر دی، مجبوریاں گنانی شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں خود پریشان حال ہوں۔ یہ کون کہہ رہا؟ وقت کا بادشاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ آج اگر کسی کو چھوٹی بڑی عہدہ مل جائے، جس کو موٹر سائیکل پہ چلنے کے لیے پیسہ نہ ہو، بسوں پر سواری کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو، اگر تھوڑا سا اگر اس کو عہدہ مل جائے تو فوراً 4 پہیے والے گاڑی پہ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، ذاتی گاڑی پر۔ وہ پیسے کہاں سے لایا؟ وہ حرام کے پیسے سے اس گاڑی کو خریدا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں خود ابھی محتاج ہوں، میں خود ابھی ضرورت مند ہوں، ہاں میں تجھے ایک جگہ بتا دیتا ہوں، اگر تم وہاں چلے گئے تو تیرا کام بن جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دروازہ کے پاس پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی صاحبزادے کو ڈانٹ رہے ہیں، کیا کہہ رہے کہ یار گھر میں فضول خرچی مچا رکھی ہے، دودھ میں شہد ملا کر کے پی رہے ہو، دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، ایک وقت میں تم 2 چیزیں کھا رہے ہو، گھر میں تم فضول خرچی مچا رکھے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے کے باہر کھڑا سوچنے لگا کہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہاں بھیج دیا، یہ تو اپنے ہی بیٹے کو دودھ اور شہد کی وجہ سے ڈانٹ رہا ہے، تو مجھے 3000 دینار یہ کہاں سے دے دے گا۔ اور جب یہ دروازے کے
पास खड़े होकर के सलाम किया था, उसी दौरान हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साहबजादे को डांट रहे थे कि ये माल फजूल खर्ची करने के लिए अल्लाह ने हमें नहीं दी है। लेकिन जो बड़े होते हैं उनकी सोच भी बड़ी होती है। आज कुछ लोग ये सोचते हैं, आजकल कुछ लोग अच्छे कपड़े पहन करके बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छे गाड़ी पर बैठ करके बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ लोग बदतमीजी करके बड़ा बनना चाहते हैं। किसी ने कहा न कि जी फला आदमी बहुत बड़ा बन गया। फरमाया क्यों? क्या वो अब अच्छा बोलने लगा? क्या अब उसको नाराजगी की जगह गुस्सा नहीं आता? याद रखो, कोई अपनी कद की वजह से बड़ा नहीं बनता, कोई अपने कपड़े की वजह से बड़ा नहीं बनता, कोई अपनी खूबसूरती की वजह से बड़ा नहीं बनता। सैयदना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला है, वो हबशी है, पाँव में जूते नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुअज्जिन रसूल बना दिया, रसूलुल्लाह का मुअज्जिन बना दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो बिलाल मेरे आगे आगे होगा। सहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस ऊंट पर मैं सवार होकर के जाऊंगा उसकी जो मुहार होगी, उसकी जो रस्सी होगी वो बिलाल के हाथ में होगी। तो जो बड़े होते हैं तो उनकी बात भी बड़ी होती है। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो अपने मिजाज में आजिज़ी लानी होगी, अपनी जबान से नफरत को निकालना होगा। ये कैसी बात है कि आपकी जबान नफरत निकाले, आपकी जबान से आग का अंगारा निकाले, दिलो दिमाग में नफरत और गंदगी फैली हुई हो और आप ये समझते हैं कि मैं बड़ा बन जाऊंगा, आप ये समझते हैं कि मैं अल्लाह के वली बन जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैं 5 वक्त के नमाज का पाबंद हूँ, मैं रोजा का पाबंद हूँ, मैंने हज भी किया है, मैंने उम्रा भी किया है, मैं ज़कात भी देता हूँ, इसलिए मैं बड़ा बनना चाहता हूँ और अल्लाह की नजर में मैं अल्लाह का वली भी बन जाऊंगा। याद रखो, अगर आपकी जबान नफरत की बातें करती है, आपकी जबान से अगर नफरत के अंगारे निकालती है और आपके दिलो दिमाग में नफरतें चल रही है तो ये ना आपके नमाज काम आएंगे, ना रोजे काम आएंगे, ना ज़कात काम आएंगे, ना हज का काम आएंगे और ना कोई दिगर इबादत काम आएंगे। दुनिया में आप बड़ा बनते रहिए, दुनिया में आप अपने आप को वली समझते रहिए, लेकिन अल्लाह की नजर में ना आप दुनिया में बड़े थे, ना आखिरत में अल्लाह की नजर में आप अल्लाह के वली बनेंगे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दरवाजा खोला तो बड़ी कीमती बात कही, कितने बड़े मालदार हैं, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद क्या कहा कि अल्लाह के वास्ते मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से आपको दरवाजे के बाहर चंद मिनट खड़ा होना पड़ा और मजबूरी भी बताई, इसलिए कि मैं अपने बच्चों को नसीहत कर रहा था, अपने बच्चों को समझा रहा था। फिर अपनी बैठक खोली जिसको हम मेहमान खाना कहते हैं, मेहमान खाने में बिठाया, अपने खादिम को बुलाया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीजें लेकर के आओ। तो खादिम ने मेहमान के लिए खजूर का हलवा लेकर के आया, दूध लाया, दूध में शहद मिला करके लाया। वो मेहमान कहता है कि मैं सोच में पड़ गया, मैं सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले अपने बेटे को इस बात पर डांट रहे थे कि एक ही वक्त में तुम दूध में शहद मिला मिला करके पीते हो और यहाँ तो 3 मीठी चीजें इकट्ठी मुझे दे रहे हैं। कोई भी बंदा होगा दिल में तो सवाल पैदा होगा कि अपने बच्चों को तो डांट रहे थे और यही चीज मुझे इकट्ठी ला करके दे रहे हैं। वो कहते हैं जब मैं दूध पी चुका हूँ, शहद भी खा चुका, खजूर का हलवा भी खा चुका, तो मैंने सोचा कि अब मैं पूछूंगा। इतने में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम को आवाज दिया, उनको बुलाया और कहा कि इस मेहमान के लिए जो हमने ऊंट तैयार किया है उस ऊंट को पेश किया जाए। जब उस ऊंट को शहर में लाया गया तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने फरमाया
کہ اس اونٹ کے اوپر تمہارے اور تیرے سارے گھر والوں کے لیے نئے کپڑے رکھ دیے ہیں اور 5000 دینار اس اونٹ کے تھیلی میں رکھ دیے ہیں، اور یہاں سے لے کر کے یمن تک کے کھانے کا سوکھا اور سوکھے میوے سوکھے پھل کا بھی الگ سے انتظام کر دیا ہے، اور پانی کا مشکیزہ بھی رکھ دیا ہے۔ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے سفر کو آسان کرے، اب تم اللہ کے نام پر تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب تم چلے جاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے تو 3000 دینار کی ضرورت تھی، آپ 5000 دینار دے دیے، جبکہ 3000 دینار آج کے دور میں 30,000 کروڑ بیٹھتا ہے، تو 5000 دینار کتنا ہوگا وہ خود اندازہ کریں۔ وہ کہتے ہیں میں جانے لگا، پھر دل میں خیال آیا کہ یہ اونٹ، چونکہ اونٹ پہلے بھی قیمتی تھی اور آج بھی اونٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اونٹ واپس لینے کے لیے کون آئے گا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ میں نے واپس لینے کے لیے دیا ہی نہیں ہے، یہ بھی ساتھ میں ہدیہ کر دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت ایک بات اور مجھے بتا دیجئے، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ ایسے ایسے مجبور آپ کے پاس پہنچنے والا ہے، آپ ان کا خیال رکھیے گا؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی زیادہ باتیں نہ کریں، اللہ نے آپ کا کام بنا دیا، آپ چلے جائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں حضرت ایک بات اور ہے، کچھ لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جب میں وضو بناتا ہوں تو داڑھی کا 3 مرتبہ خلال کرتا ہوں، کیا میرا وضو ہو گیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں وضو ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تسلی نہیں ہوتا، مجھے کوئی اور مسئلہ بتا دیجئے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ جب لوگ مسئلے پہ مسئلے پوچھتے تو اس کا انتظام بھی علماء کے پاس ہوتا، تو کیا بولے کہ ایسا کرو جب رات میں سو تو کسی بکیٹ میں، بالٹین میں یا کسی برتن میں اپنے داڑھی کو بھگو کر رکھا کرو اور صبح نکال لیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ مجھے اور پوچھنا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاتے جاتے کیا مسئلہ ہے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں جب میں آپ کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو آپ اپنے کسی صاحبزادے کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے، ناراض ہو رہے تھے، غصہ کر رہے تھے کہ ایک وقت میں دودھ اور شہد کیوں پیتے ہو، کیوں فضول خرچی کرتے ہو۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، آنکھیں آبدیدہ ہو گئی اور فرمایا سن لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دولت دی ہے اللہ نے اپنے غریب، مجبور اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے دی ہے۔ اس لیے میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو سمجھاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو دولت ہمارے پاس آئی ہے یہ عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ دولت تو اللہ کے غریب، ضرورت مند، محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے آئی ہے۔ جتنی تم غریبوں کی مدد کرتے رہو گے، جتنی تم ان کی امداد کرتے رہو گے، اتنا ہی اللہ کا فضل بنتا رہے گا، اتنا ہی اللہ کی رزق کی بارش کی آپ پر برستا رہے گا۔ کنجوسی کرو گے، بخیلی کرو گے، تب بھی اللہ کا فضل تم سے چھین لیا جائے گا، اللہ کا رزق تم سے روک لیا جائے گا۔ اگر فضول خرچی کرو گے تب بھی اللہ کا فضل تم سے اٹھا لیا جائے گا، اور اللہ کی رزق جو تم پر برستی ہے پھر بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے کنجوسی اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تو شکر منائیں، اور شکر منانا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جنہوں نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرمایا جن کو اللہ نے دولت دی ہے
اس کے باوجود اگر وہ پھوٹے اور ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتے ہیں یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے اس کے باوجود اگر وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ پیسے خرچ کر کے سواری کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود زبردستی کسی دوسرے کے گاڑی میں لفٹ لے کر کے وہ سفر کرتا ہے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کا اظہار ہونا چاہیے اور اللہ کی دولت میں سے حقداروں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو ان کا حق دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ان کے بیٹے مولانا عثمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنی والد کے ساتھ گزاری ہے۔ میں نے اپنے والد محترم کی ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص میرے والد کے پاس آتا، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ضرورت مند آتا اور کہتا کہ حضرت مجھے قرض کی ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ فرماتے ہیں اس کے بیٹے کہ میرے والد صاحب کو جواب نہیں دیتے تھے۔ جو بھی آتا عزت کے ساتھ ان کو بیٹھاتے تھے، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو، عزت کے ساتھ بیٹھاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ اپنے حجرے میں جاتے، جو سامان دینا ہوتا تھا اور جتنا پیسہ اس وقت میسر ہوتا تھا، یہ نہیں دیکھتا کہ میرا جیب خالی ہو رہا ہے یا میرا گھر خالی ہو رہا ہے، جو میسر ہوتا لا کے پیسہ جیب میں ڈال دیتا اور پیار سے کہتا کہ بیٹا میرے بھائی میں کسی کو قرضہ نہیں دیتا، جو تیری پریشانیاں ہے اس پریشانی کے اندر جتنا میں حصہ ڈال سکتا تھا وہ ڈال چکا ہوں تاکہ تجھے دینے کی ٹینشن نہ ہو اور مجھے لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ساری زندگی وہ فرماتے میرے والد محترم نے اسی طرح گزار دیا، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت بہترین دین دیا۔ ہم دیکھ لیں کہ ہماری یہ جو عبادات ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین بنایا۔ اس لیے ان بخیلوں سے اور کنجوسوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بخل اور کنجوسی سے، اس بیماری سے اپنے آپ کو دور کریں اور جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا اظہار کریں، فقیرانہ چال یہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ نے دیا تو آپ اس کا اظہار کریں اور بس اتنی حد تک آپ کوشش کریں جتنی آپ کو ضرورت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گوشت بیچنے والے کے پاس سے گزرے تو گوشت بیچنے والے نے کیا کہا کہ حضرت گوشت لے لیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا جیب میں پیسے نہیں ہے۔ اس نے کہا ادھار لے لیجئے بعد میں دے دینا۔ حضرت علی نے کیا فرمایا، کیا گوشت کھانا اتنا ضروری ہے کہ ادھار لے لوں؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ادھار میں نہ پھنسو، قرض میں نہ پھنسو، یہ قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ سود میں نہ پھنسو، یہ سود کے کاروبار کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ چونکہ جو قرض لیتا ہے بلا وجہ وہ بھی ٹینشن میں ہوتا ہے، جو سودی پیسہ اٹھاتا ہے وہ بھی پریشانی میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ سود میں پیسے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر قرضے والے کو ٹینشن ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ نہیں دیا تو میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گا۔ اس لیے حضرت علی نے یہ پیغام دیا کہ قرض بھی اچھی چیز نہیں ہے، سود بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ خودداری کی زندگی گزارو، آزادی کی زندگی گزارو، چاہے ایک وقت کی روٹی کھاؤ لیکن سکون کی زندگی گزارو۔